تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تو انکار نہیں کر سکتے. اتنا کیلنڈر پہ جی کر لیتے ہیں کیسے مان لوں جی گفتگو. چلیں جی ٹھیک ہے جی, آپ اپنے موضوع پر بات کریں. اچھا جی, ویلکم جی سفیان بھائی. معذرت کافی ٹائم ہو گیا جی, معذرت جی, سوری سفیان بھائی. ہاں جی, شلوم ایوری جی, دیکھنے سننے والوں کو بہت شکریہ جوزف بھائی ٹائم دینے کے لیے. معذرت اصل میں تھوڑا سا ٹائم آ. اچھا, میں نے جو جیسا کہ اپنے تھمبنیل میں بھی بتایا لوگوں کو. جی بولیں, کچھ کہہ رہے تھے. کریں آپ بات کریں. نہیں بس کریں, شروع آپ کریں. معذرت. اچھا, تھمبنیل میں بھی جیسے تمام آڈینس نے پڑھ لیا ہوگا کہ آج ہم نے جو پریسٹ ہیں, جو کاہن ہیں, جو ہیکل میں کام کرتے تھے, ان کی ہسٹری جو ہے میں نے آپ کو بتانی ہے, اور کیلنڈر کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کو بتانی ہے. ٹھیک ہے جی. اس پر میں نے جو ہے دو جو ہے وہ آرٹیکل یا فائلیں جو ہیں وہ لکھی ہیں, جس میں سے ایک فائل آج بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا, تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. تو ایک جو ہے پھر اگلی اسٹریم ہم کریں گے خدا نے چاہ تو اس میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے ان پر ترس یہ آ رہا ہے کہ بیسکلی نہ تو وہ ہسٹری سے واقف ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. ان کے آباء و اجداد نے اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے ان سے جھوٹ بولا اور ہسٹری کو چھپایا گیا, اور جو بائبل مقدس جن کو اتھارٹی دیتی ہے کینن بنانے کی, جن کو بائبل اتھارٹی دیتی ہے کہانت کی, جن کو بائبل نے اتھارٹی دی کیلنڈر لاگو کرنے کی, ان کی سٹوری کو چھپا دیا گیا, ان کو چھپا دیا گیا. سو لہٰذا آج میں سچی ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جن کتابوں سے یا جن سورسز سے یہ چیزیں آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں, وہ سارے سورسز جو ہے آپ ذرا ایک دفعہ اسکرین پر لوگوں کو شو کر دیں تاکہ پبلک یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ساری کتابوں کے جو چہرے ان کو دکھا دیں, اس کے بعد اسکالرس کے نام بھی دکھا دیں. ٹھیک ہے جی, تاکہ یہ سارا دیکھ لیں. اس کے بعد ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بات یہ ہے, سمپل سی بات یہ ہے. ٹھیک ہے جی. بھائی آپ مجھے جہاں سے بھی آپ ہاں جی, یہ مینولس ہے. مینولس یہ بنی امین کے قبیلے سے تھا. یہ ہائی پریسٹ جو ہے, اس نے انطاکس ایپیفینس چہارم نے جو ہے یہ ہیکل میں لگایا تھا. آگے کریں جی, فٹافٹ ان کو سورسز دکھا دیں. ہاں جی, ancient calendar, one of the final document to be decoded from the records of the biblical era. Desert sects has been revealed as a chart of their feast days. آگے کریں جی, وہ بس اتنے کافی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. The book of Daniel, اس کو میں نا وہ کر دیتا ہوں, زوم کر کے دکھا دیں. یہ کون سی کتابیں ہیں جس سے یہ مواد اچھا جی اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جی بک آف ڈینیل کمپوزیشن اینڈ ریسیپشن والیوم 2, ایڈٹ بائی جان جے کولنس اینڈ پیٹر ڈبلیو فلنٹ. The book of Daniel composition and reception by John J. Colnes and Peter W. Flint with the association of Cameron Van Ipps, volume 2. اچھا جی, Brill Academy publish Boston Leiden 2002. اتنا بہت ہے یہ, اور بہت ہے سر, صرف کتاب کا نام ہے بس. اچھا, اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہیزر ہیں, ان کے بھی دکھا دیں. ڈاکٹر مائیکل ہیزر جو ہیں, ان کی بھی کتاب کا یہاں اقتباس لیا جائے گا, ان کی باتوں کا بھی اقتباس لیا جائے گا. بڑے مشہور اسکالر ہیں اور بڑے معروف اسکالر ہیں, ان کی بات کو بطور سنت استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہاں جی. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے, اچھا یہ ڈاکٹر جو مائیکل ہیں, مائیکل ہائزر نے جو ہے 381 NB, ٹھیک ہے جی, صفحہ نمبر 8 اور 9, یہاں سے بھی اقتباس لیا جائے گا. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی. اس کے بعد مکابین کی کتاب سے اقتباس لیے جائیں گے, اور ممکن ہے جوبلی بھی یہاں پر استعمال کیا جائے. بیچ میں بات کرنے کی معذرت چاہتا ہوں سفیان صاحب, جو آپ نے ابھی کیا ہے نا, یہی میں چاہتا تھا کہ آپ جو بات کریں اس کے ساتھ اس کی کتاب اور اس کا باب اور صفحہ نمبر بتا دیں, تاکہ جو بھی آپ کی بات کوئی سنے تصدیق کرنا چاہے تو وہ اس کتاب کو کھول کے تصدیق کر سکے.
آپ جی اصل میں پہلے میں ساری چیزیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ سارے لوگ یہ جان جائیں کہ بھائی کن کتابوں سے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا اقتباس لیا گیا ہے، کہاں سے یہ مواد اخذ کیا گیا ہے، تاکہ کوئی چیز رہ بھی جائے تو یہ بعد میں اسٹریم میں سے یہ چیزیں نکال کر خود دے گی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ آن دا ریکارڈ ہوگا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں صدوق کاہنوں کا کیلنڈر، ٹھیک ہے جی۔ جوزف بھائی اجازت چاہتا ہوں، شروع کروں؟ جی شروع کریں، میں مائک میوٹ کر۔ اچھا جی، صدوق کیلنڈر مکابی دور تک ہیکلی کیلنڈر تھا۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دا بک آف ڈینیل کمپوزیشن اینڈ ریسپیکشن والیوم نمبر 2 صفحہ نمبر 336۔ ڈاکٹر مائیکل ہیزر نے کہا، کیا آپ کو احساس ہے کہ آج جو کیلنڈر یہودیت جس کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے استعمال کر رہی ہے، اسے قدیم یہودی مرتد خوفناک چیز کے طور پر دیکھتے تھے، جنہوں نے یوبلی ہنوک بطور نقل لکھا اور جو کہ قمران میں رہتے تھے، وہ شمسی کیلنڈر مانتے تھے، اور یہ وہ کیلنڈر ہے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ تخلیق کے وقت شروع ہوا تھا، باقی سب کچھ ایک کمتر نظام تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے قمران برادری کو تقسیم کرنے کا باعث بنایا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ صدوق کاہن قمران کمیونٹی یہودیوں کو یہ کہتی تھی کہ اب تم ایک انسانی کیلنڈر استعمال کر رہے ہو جس میں تم کو خدا کے کامل ریاضیاتی کیلنڈر کے برخلاف مانی طور پر ایک ماہ کا اضافہ کر کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مکروہ اور بدعت ہے۔ انہوں نے وہ لڑائی کبھی نہیں جیتی۔ انتاکس ایپیفینس چہارم ہیکلی عبادت میں وقت بدلتا ہے، یہودی قمری کیلنڈر پر قائم ہو جاتے ہیں، قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر کی جگہ لے لیتا ہے۔ این بی 381 نقل صحیفہ، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 8 اور 9، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں سے ڈاکٹر مائیکل ہیزر کا جو ہے یہ بیان جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ جو ڈاکٹر مائیکل ہے وہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے قمری کیلنڈر کو قائم کیا اور شمسی کیلنڈر کو ختم کر دیا، اور صدوق گھرانہ جو ہے جن کو خدا نے یہ اتھارٹی دی تھی کہانت کی، اور شرع کے طور پر جو ہے اگر ہم دیکھیں شرعی طور پر صرف اور صرف کہانت یعنی سردار کاہن کا آنا صرف اور صرف صدوق گھرانے سے تھا۔ صدوق گھرانے کو ہٹا دیا گیا، صدوق گھرانہ جب دلا وطن ہو گیا تو انہوں نے اپنی منمانی سے ایک کیلنڈر قائم کیا اور کہانت بھی اپنی منمانی سے شروع کی۔ اس نے کہا کہ یہ صدوق گھرانے کے نزدیک یہ کیلنڈر ایک بدعت اور مکروہ چیز تھی، اور یہ کیلنڈر کا سلسلہ ہی ان کے درمیان جدائی کا سبب بنا، اور اسی وجہ سے وہ یروشلم سے نکل گئے اور قمران غاروں میں چلے گئے، اور انہوں نے اس کیلنڈر کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ کریں گے جو خدا کا کلام کہتا ہے، جو خدا کی شریعت کہتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پوائنٹ 2 ہے جی 19 سوم کی کہانت، 100 یعنی 199 قبل از مسیح سے 175 قبل از مسیح تک، ٹھیک ہے جی۔ انتاکس ایپیفینس چہارم بادشاہ بننے سے پہلے 19 سوم یہودیوں کے سردار کاہن کے طور پر خدمت کرنے والا آخری وفادار ہارونک صدوق کاہن کا بیٹا تھا۔ دوسرا مکابین چیپٹر 4 ہے جی، اس کے زوال کو دھوکہ دہی اور سازش کا بیان کرتا ہے، جو اس کے ساتھ جو دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، جیسون 175 اور 172 قبل از مسیح تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دور تھا۔ یہ جیسون بھی سردار کاہن تھا۔ 175 قبل از مسیح میں نئے سیلوسیڈ حکمران انتاکس ایپیفینس نے 19 سوم کو مجبور کیا کہ وہ اپنا عہدہ اپنے بھائی جیسون کو سونپ دے۔ جیسون ایک ہیلنسٹ ہمدرد تھا جس نے 172 قبل از مسیح تک صرف 3 سال تک اس عہدے پر قبضہ رکھا، اور پھر مینولس نے اسے دھوکے سے بے دخل کیا۔ جیسون فوراً ہی اپنی قوم کو یونانی کلچر میں لے آیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں دوسرا مکابین 4 باب آیت نمبر 10۔ انتاکس ایپیفینس چہارم نے 175 قبل از مسیح سے 163 قبل از مسیح تک جو ہے یہ سلطنت کی۔ یہودیوں پر 7 سال سے زیادہ حکمران رہنے کے بعد 167 قبل از مسیح میں سیلوسیڈ حکمران انتاکس ایپیفینس چہارم نے 2 چیزیں کی۔ ذرا غور سے سن لیں وہ 2 چیزیں کون سی ہیں، وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 کہ اس نے یہودی ہیکل کی جو ہے یہودی ہیکل کو جو ہے نپا کیا اور ویران کیا یعنی اجاڑ دیا، اور پاک ترین مقام کی بے حرمتی کی۔ دوسرا یہ کہ یہودی کیلنڈر کو شمسی سے قمری میں تبدیل کر دیا، اس طرح خدا کے موعدین یعنی عیدوں کے مقررہ اوقات کو تبدیل کر دیا۔ اس کے لیے پہلا مکابین 1 باب آیت نمبر 41 سے 50 تک پڑھ لیں۔
انتاکس نے خدا کی قربان گاہ پر سور کے خون سے ہیکل کو آلودہ کیا اور زیوس کا ایک مجسمہ کھڑا کیا جس کا چہرہ انتاکس کے اپنے مشابہ تھا۔ انتاکس نے ختنہ اور سبت کے دن کو بھی غیر قانونی قرار دیا اور اس کے خلاف ورزیاں کرنے والوں کو سزائے موت دی گئی، یہاں تک کہ جو عورتیں اپنے بچوں کا ختنہ کرتی تھیں یا کرواتی تھیں ان عورتوں کے بچوں کو قتل کر کے ان عورتوں کے ہی گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ یعنی اتنا ظلم اس نے کیا کہ جو کوئی شریعت پڑھتا تھا یا شمسی کیلنڈر کو استعمال کرتا تھا یا کوئی ختنہ عورت اپنے بچوں کا کرواتی تھی یا مرد کرواتے تھے، ان کو مار کر جو ہے بڑے برے طریقے سے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ تو ایک عبرتناک سزا اس کو دے کر جو ہے اسرائیل میں خوف پھیلایا جاتا تھا تاکہ کوئی بھی انتاکس کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کرے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اسرائیل میں رائج ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جو ڈرپوک یہودی تھے یا ایسے یہودی جو یونانیوں کے چمچہ گری کرتے تھے ان سب نے سیلوسیڈ سلطنت کی جو ہے وہ پیروی کرنا شروع کی اور ان کی بات کو جو ہے وہ سمجھنے قبول کر لیا۔ انتاکس نے ہر وہ کام کیا جو خدا کی شریعت کے خلاف تھا، یہ ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ان مکروہات کے نتیجے میں 166 قبل از مسیح میں مکابین کی بغاوت ہوئی۔ مکابیوں نے آخرکار انتاکس کی فوج کو شکست دی۔ 164 قبل از مسیح میں ہیکل کو صاف کیا گیا اور دوبارہ مخصوص کیا گیا۔ دوسرا مکابین 5 باب کی آیت نمبر 14 سے 15 کے مطابق انتاکس نے مینولس کی رہنمائی میں 80,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 80,000 سے زیادہ کو غلامی میں فروخت کیا۔ انتاکس ایپیفینس نے 164 قبل از مسیح میں بری طرح جو ہے یہ مر گیا اور رت کے حادثے میں اس کی ہر ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کا گوشت کیڑوں سے مر گیا۔ جب اس نے اتنی شرارت کی تو خدا نے بھی اس کو کوئی اچھی موت نہیں دی، بڑی بری موت دی۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتا ہوں، مینولس کی طرف آتے ہیں۔ مینولس جو ہے یہ 172 قبل از مسیح سے 161 قبل از مسیح تک رہا۔ ٹھیک ہے جی، 172 قبل از مسیح میں انتاکس نے سردار کاہن کے عہدے کو نیلامی کے لیے پیش کیا۔ ایک بات یہاں پر میں آپ سب لوگوں کو نوٹ کروا دوں، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت، مجھے 219 لوگ سن رہے ہیں، 219 سے جتنے بھی لوگ مجھے سنیں، اگر اوپر بھی ہو جائیں، جو بعد میں بھی جو مجھے لوگ سنیں، یہ بات میری اپنی ڈائری میں لکھ لیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نوٹ کر لیں، اس بات کو نہیں آپ نے بھولنا۔ 172 قبل از مسیح میں سردار کاہن کا عہدہ بکنا شروع ہوا تھا اور یہ عہدہ تقریباً 66 قبل از مسیح تک بکتا رہا، کیونکہ 73 میں جو ہے پورے طور پر شمسی کیلنڈر کو ختم کر دیا گیا تھا اور قمری کیلنڈر کو پورے طور پر اسرائیل کے اندر قائم کر دیا گیا۔ یہ میری بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ کاہن کا عہدہ جو تھا یونانی اور رومیوں نے باقاعدہ طور پر بیچنا شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور یسوع کے دور میں بھی آپ 2 سردار کاہن دیکھتے ہیں، یہ بات میری آپ نے بھولنی نہیں ہے۔ یہ جو جتنے لوگ بھی ہیں نا جی، یہ چاند لگائی ہوتی ہے جنہوں نے، آج ذرا کان کھول کر یہ سارے سن لیں کہ بھائی ہیکل کا عہدہ بکتا رہا۔ یہ ہیکل کا جو سردار کاہن کا عہدہ ہے، یہ سیلوسیڈ سلطنت نے یہ عہدہ بیچا ہے، یہ بیچتے تھے کیونکہ مذہبی اقتدار کے لیے بہت سارے پھڈے اور بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بہت ساری دلچسپ چیزیں بتاتا ہوں۔ اچھا جی، 172 قبل از مسیح میں انتاکس نے سردار کاہن کے عہدے کو نیلامی کے لیے پیش کیا اور ایک بنیامینی، کون سے قبیلے؟ بنیامینی، ایاز بھائی اور جوزف بھائی، کون سے قبیلے؟ بنیامینی قبیلے سے مینولس نے جیسون کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اسے سردار کاہن کے عہدے سے معزول کر دیا، اور مینولس کے پاس وہ رقم نہیں تھی جو اس نے اس مقدس دفتر کے لیے لگائی تھی، اس لیے اس نے ہیکل کے مقدس برتن چرا لیے تاکہ اس کی ضرورت کی رقم اکٹھی کی جا سکے۔ یعنی جیسون کو ہٹا کر، جو کہ انیاس کا بھائی تھا، مینولس نے اس کو ہٹایا بڑے پروپوگنڈا سے، اور پھر اس نے ہیکل کے برتن جو ہے چوری کیے، ان کو بیچ کر رقم بنائی اور جناب وہ انتاکس ایپیفینس کو دی اور یہ عہدہ جو ہے خریدا، اور یہ مینولس جو تھا بنیامین کے قبیلے کا تھا۔ بہت سارے لوگ ایاز بھائی کو کہتے ہیں، خیر میں تو نہ ان کے واٹس ایپ گروپوں میں جاتا ہوں، نہ میں ان کی پوسٹیں دیکھنا پسند کرتا ہوں،
خدا گواہ ہے کہ مجھے کوئی اب ان کے اندر دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ مجھے ان کی باتیں بیوقوفی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں لگتی، میں ان کو اگنور کرتا ہوں۔ مجھے یاز بھائی نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ جی یہودا مقابی نے جب ہیکل پاک کی تو جناب اس نے جو ہے خنوکہ قائم کی، تو جناب تب کون سا کیلنڈر تھا اور یہ وہ، اور بھائی یہودا کے مرنے کے بعد کے تماشے سن لیں آپ، ٹھیک ہے، جیسون سے یہ عہدہ چھینا گیا جو کہ نیاس سوم کا بھائی تھا، یعنی صدوق گھرانے سے تھا وہ، ٹھیک ہے جی، تو اس سے بھی یہ عہدہ چھین کر مینولس جو بنیامین کے گھرانے سے تھا، ٹھیک ہے، اس عہدے کو انطاکس اپیفینس سے خریدا۔ تم باتیں کرتے ہو، تم کہتے ہو جی تم کو تاریخ پتہ نہیں، تم لوگوں کو تاریخ پتہ نہیں، آپ کے سردار کاہن کا عہدہ بکتا رہا ہے بھائی، چند پیسوں میں، چند سکوں میں، چاندی سونے میں بکتا رہا ہے یہ عہدہ، اور یہ یسوع کے دور کے بعد تک بکتا رہا ہے۔ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، یسوع مسیح نے اناجیل کے اندر یہ کیوں کہا تمہاری ہیکل، تمہارا گھر ویران چھوڑا جاتا ہے؟ یسوع مسیح نے کیوں کہا تم نے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے؟ یعنی اب وہ خدا کی عبادت کی جگہ نہیں رہی، اب وہ مقام نہیں رہا۔ کیوں یسوع علیہ مسیح نے ایک بھی قربانی ہیکل کے اندر نہیں کی؟ کیوں سردار کاہن شرعی طور پر یوحنا نبی تھا لیکن وہ ہیکل میں کہانت کرنے نہیں گیا؟ آپ دیکھ لیں زکریا کا بیٹا جو ہے وہ یوحنا نبی ہے بپتسمہ دینے والا، لیکن وہ ہیکل میں خدمت کرنے نہیں گیا وہ، کیونکہ آلریڈی دو کاہن موجود تھے، جناب عہدے بکتے تھے، سیل لگی ہوئی تھی یہاں کہانتوں کی۔ آپ بات کرتے پھرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی کیلنڈر ایسے ہو گیا تو کیلنڈر ویسے ہو گیا جی، یہ خدا کا کیلنڈر ہے، وہاں خدا کی قائم کردہ کہانت نہیں رہی، آپ کہتے ہیں خدا کا کیلنڈر۔ اسی لیے تو میں نے جیسا کہ پچھلی سٹریم میں جو ہم نے پہلے کی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ 420 سالوں کے اندر صرف 18 کاہنوں نے خدمت کی جو سلیمان نے ہیکل بنائی تھی، لیکن 300 سالوں سے زیادہ عرصے کے اندر 350 سے زیادہ کاہن مر گئے۔ کیوں مرے؟ اتنے زیادہ کاہن کیوں مرے؟ یعنی 300 سے زیادہ سالوں کے اندر جو ہے اتنی بڑی تعداد میں کاہن کیوں چینج ہوتے رہے؟ اس میں بہت بڑے فالٹ تھے۔ ایک تو کاہن اوریجنل نہیں تھے، دوسرا یہ ہے کہ جناب آپ کا کیلنڈر بھی اوریجنل نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی یہ جو فریسیت ہے، آپ کی جو فرقے ہیں جن کو آپ فالو کر رہے ہیں، فریسیوں نے یونانیوں کی چمچا گیری کی اور یونانیوں نے اپنا کیلنڈر بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ استعمال کرو، اور اسے انہوں نے خدا کا کیلنڈر کہنا شروع کر دیا جو کہ کبھی خدا نے دیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں اچھا، جب انیاس سوم کو اس کی خبر ملی تو اس نے کھلے عام مینولس پر ہیکل کو لوٹنے کا الزام لگایا اور بتایا کہ صدوق نسل سے جو مینولس ہے نہیں ہے بلکہ بنیامین کے قبیلے سے ہے۔ اسے خاموش کرنے کے لیے مینولس نے قاتلوں کو بھیجا، انہوں نے انیاس سوم کو قتل کر دیا۔ انطاکس اپیفینس کے خلاف مقابی بغاوت کے دوران مینولس سردار کاہن تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سردار کاہن کون تھا؟ جب بغاوت چل رہی تھی تو ہیکل میں کہانت کون کر رہا تھا؟ کس نے کھڑا کیا ہوا تھا اس کو؟ اپیفینس نے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں آگے، کیلنڈر کو شمسی سے قمری میں تبدیل کیسے کیا گیا یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا مکابین کے مطابق مینولس 167 قبل از مسیح میں یہودی کیلنڈر کو شمسی سے قمری میں تبدیل کرنے سمیت انطاکس کو یہودی عبادت کے لیے قائر کرنے کا ذمہ دار ہے۔ انطاکس پر یہودی مقابی کی فتح اور 464 قبل از مسیح میں یروشلم پر دوبارہ قبضے کے بعد مکابین لیڈروں نے بد عنوان مینولس کو بحال اور صاف شدہ یہودی ہیکل میں سردار کاہن کے طور پر رکھنے کا سیاسی فیصلہ کیا۔ بھائی جان یہ میری بات آپ سارے کان کھول کر سن لیں، یہودی مقابی جو تھے ان لوگوں نے ہیکل تو پا کر، بھائی یہودا مقابی نے ہیکل تو چھڑوا لی، جب وہ وفات پا گیا یہودا مقابی ایک بڑا زبردست بندہ تھا، خدا پرست تھا، وہ جتنا کام کر گیا وہ اتنا تو صحیح رہا۔ جب وہ چلا گیا تو بعد میں مقابیوں نے پتہ کیا کیا؟ اسی بنیامین کے قبیلے سے جو مینولسی شخص ہے جس کو مینولس کہا جاتا ہے، وہ اسی شخص کو مقابیوں نے کاہن مقرر کر دیا۔ وہ بھائی مقابیوں نے ہیکل چھڑائی، مقابیوں نے ہیکل کو پاک کیا، مخصوص کیا، اب بندہ بھی چینج کرو،
یہ تو بنیامین کے قبیلے سے کیوں چینج نہیں کیا؟ جو گروہ ایک کاہن تبدیل نہیں کر رہا، آپ مجھے بتائیں وہ کیلنڈر بحال کرے گا؟ جوزف بھائی کرے گا وہ؟ نہیں جی بالکل نہیں کرے گا. روپیے بھائی جان، روپیے. ہاں جی وہ یہاں پیسہ نظر آ رہا تھا کیونکہ عہدہ بک رہا تھا، یہاں پیسے نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کیلنڈر کیا، انہوں نے تو کاہن چینج نہیں کیا. وہ بنیامین کو کہانت دے دی، جبکہ کہانت تورات کے مطابق کہانت کن کے پاس ہے؟ یاز بھائی کو پورا تورا کی سمجھ ہے. یاز بھائی صدوق گھرانے کے علاوہ کوئی سردار کاہن آ سکتا ہے کسی خاندان میں سے؟ نہیں سر، شریعت ٹوٹ گئی ہے یہاں پر. بنیامین کو کیسے مل گئی پھر؟ شرع ٹوٹ گئی، شرع ٹوٹ گئی ہے، بالکل یہاں پر توڑ دی گئی ہے. اور یونانیوں کے پیچھے لا کے، رومیوں کے پیچھے لا کے، یونانیوں کے پیچھے لا کے. ہاں جی. پیسہ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں جی کیلنڈر تب کیوں نہیں آیا جی شمسی؟ او بھائی آپ کی کہانت صحیح نہیں آئی، آپ کی کہانت کو صرف ہیکل بحال ہوگی، کہانت نہیں. یہودا مکابی اگر زندہ رہتا تو وہ کہانت بھی تبدیل کرتا اور کیلنڈر بھی تبدیل کرتا. ہاللیلویہ جی. دراصل وہ جتنا کام کر کے گیا اتنا ہی رہا، اس سے آگے نہیں ہوا بلکہ خراب ہی ہوا آگے. اس لیے آپ کو یسوع کے دور تک آپ کو 3-3 4-4 سردار کاہن نظر آتے ہیں. جو اصل سردار کاہن تھا جو لڑی سے آ رہا تھا، وہ تو بیچارہ بیابان سے لگا کرتا ہے، شہد اور ڈڈیاں کھاتا ہی. ونڈرفل سفیان صاحب، ونڈرفل. انہوں نے بعد دیوار نہ لایا سی، سر وٹوا دیتا ہے حدیث کو. ٹھیک ہے جی، گلاں کرتے پھرتے ہیں. صاحب سنیں یہودیت کی اصلیت سنیں ہے. یہ باتیں کرتے پھر رہے کرسمس کے اوپر سفیان صاحب کی تحقیق کمال کی تحقیق ہے اور ثبوتوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہوایں اڑائے جا رہے ہیں. یہ چاند کرتے رہتے ہیں. سنیں جی، یہ چاند کرتے رہتے ہیں. او بھائی تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھو، تمہارے مذہبی رہنماؤں نے، فریسیوں نے کون کون سے چاند چڑھائے ہیں، وہ تو تم نے کبھی دیکھے نہیں. کرسمس دا رولا. تاریخ سے جڑے چاند چڑھے نے وہ دیکھو بھائی جا کے پہلا وہ چاند تے تسی ویندے نہیں جے. چاند چڑھے ہو آپ پہلے اپنی منجی تھلے تے ڈانگ پھیرو. ہاں جی. آپ کی کہانت با مطابق تورا نہیں رہی. ٹھیک ہے، آپ کی کہانت تقریباً 172 قبل از مسیح سے لے کر اور 73 عیسوی تک جو ہے جو کہانت ہے وہ توریت کے مطابق نہیں رہی جناب. آپ باتیں کر رہے ہیں. تقریباً یہ 3-3.5 صدیاں بنتی ہیں. آگے بڑھتا ہوں جی. انتاکس پر یہودی مکابی کی فتح اور 164 قبل از مسیح میں یروشلم پر دوبارہ قبضے کے بعد مکابین لیڈروں نے بد عنوان مینولس کو بحال اور صاف شدہ یہودی ہیکل میں سردار کاہن کے طور پر رکھنے کا سیاسی فیصلہ کیا. ہیلنسٹ کی سخت مخالفت کے باوجود مکابیوں نے نئے متعارف کرائے گئے قمری کیلنڈر کو برقرار رکھا. ٹھیک ہے، یہ کتاب سے ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا ہوں میں. وہ خدا کا خوف کرو. چاند 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 کہاں ہے جی کیلنڈر میں؟ چاند کہاں ہے؟ اب دیکھو آج کتنے چاند انوار ہیں، دیکھے آج سارے. سفیان بھائی ہیلنسٹ ذرا بتا دیں لوگوں کو پتہ چلے ہیلنسٹ ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دے دیں ہیلنسٹ کی. سادہ الفاظ میں کہوں، یونانیوں کے چمچوں کو ہیلنسٹ کہا جاتا ہے. جی جی بالکل بالکل. چمچا گری کرنے والوں کو، تلوے چاٹنے والوں کو ہیلنسٹ کہا جاتا ہے. اور جو اپنی ہی قوم کے اصل کلچر کے خلاف ہو، اپنی ہی شرع کے خلاف ہو، اس کو ہیلنسٹ کہا جاتا ہے. ایک اور بھی چیز میں بولنا چاہوں گا یہاں پر. تو سفیان بھائی وہ یہ جو مسینکس ہیں، یہ جو یہودی مقدمہ لکھتے ہیں نا جب مسیح کا، اس کے اندر یہ چیز یہ اپنے مقدمے میں بیان بھی کرتے ہیں کہ جو اس ٹائم کا جو سردار کاہن تھا وہ اپوائنٹڈ تھا بیسیکلی. وہ جینون سردار کاہن نہیں تھا. اس چیز کو یہ مانتے بھی ہیں. ان کے آپ پوسٹیں دیکھیں، یہودی مقدمہ پورا مسیح کا جو مقدمہ ہے وہ پورا بیان کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی پوسٹوں میں. اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو بندہ تھا جو بیسیکلی سارا کچھ کروا رہے تھے، وہ نہیں مانتے کہ یہودیوں نے سلیب دیا. وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ رومن اپوائنٹڈ بندے سارا کچھ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کروایا سارا کچھ. اور جو سردار کاہن تھا وہ 2 نمبر تھا. کائفہ کو وہ 2 نمبر مانتے ہیں مسیحی جوش بھی. جی جی ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. اور سر قبیلہ تک بدل گیا تھا، قبیلہ تک بدل گیا تھا. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. سوری میں آپ کی بات روک رہا ہوں، آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جناب مسیح نے صدوقیوں کو، جو مسیح کے زمانے میں صدوقی تھے، فریسیوں کے ساتھ جن کا اختلاف تھا بڑا، اور مسیح کے ساتھ بھی ان کا، آپ کو پتا 2 فرقے جو تھے وہ مسیح کی بڑی مخالفت کرتے تھے، فریسی اور
صدوقی. ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو صدوقیوں کا امتیاز نہیں. اب صدوق گھرانے کو بھی لوگ شاید بدعتی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں جو مسیح کے دور میں صدوقی تھے وہ صدوقی بیسیکلی منولس کی نسل سے تھے جو کہ بنیامین کے قبیلے سے تھا. میری بات کو سمجھیں؟ جی جی کس کے قبیلے سے؟ یہ وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی صدوق گھرانے سے ہوں، جبکہ انیاس سوم نے یہ اعلان کر دیا اور یہ سب کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک تو چور ہے، ہیکل سے چوری کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بنیامین کے قبیلے سے ہے، یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے. تو اس نے اس بات کو چھپانے کے لیے انیاس سوم کو قتل کروایا. ٹھیک ہے. اب یہ جو منولس ہے اس کی آگے جو نسل پیدا ہوئی، نسل در نسل اس کے گھرانے سے جو بچے پیدا ہوتے رہے، انہوں نے کہانت کو قبضے میں رکھا اور پیسے دیتے رہے سیلوسیڈ سلطنت کو. ٹھیک ہے جی، ان کو راضی کرتے رہے، عہدہ خریدتے رہے، اور ان کے دور میں یہ سارے صدوقی بن گئے. یسوع کے دور میں یہ صدوقی لگتے رہے لوگوں کو کہ یہ جی صدوقی ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یسوع علیہ مسیح نے ان کے بارے میں جو القابات کہے ہیں اپنی انجیل کے اندر، آپ واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر ان کو جہنمی کہا ہے کہ نہیں؟ ان کو باقاعدہ جہنمی کہا ہے، لکھا ہے کہ تم جہنمی ہو. باقاعدہ متی 23 باب کے اندر واضح لکھا ہے فریسیوں کو اور ان کو، کیونکہ انہوں نے جو کرپشن کیا ہے، انہوں نے جو بلنڈر کیا ہے، اتنے بلنڈر میں نے کبھی بھی کسی قوم کے اندر نہیں دیکھے جو میں نے تاریخ میں پڑھ کر دیکھے کہ جو بلنڈر کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. بہرحال جو خاندان خدا کی طرف سے تھا قائم کردہ، جن کے بارے میں یہوہ خود شہادت دیتا ہے، اصل صدوق گھرانہ جو ہے وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ مردوں کے جی اٹھنے پر بھی ایمان رکھتا ہے. لیکن یہ جو منولس کی نسل سے صدوقی تھے جو کہ بنیامین کے قبیلے سے تھے، یہ مردوں کی قیامت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے. ایاز بھائی، آپ نے کمیونٹی رولز پڑھے ہیں. کمیونٹی رولز میں کیا آپ نے قیامت کے بارے میں بیان نہیں پڑھے؟ کتنے بیان ہیں ڈیڈ سی سکرول کے اندر؟ جی جی بالکل. جو اصل صدوق گھرانہ ہے وہ مردوں کی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ عدالت پر ایمان رکھتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے، اور یہ نہیں، یہ جو دو نمبر کاہن بنے ہوئے ہیں یہ نہیں مانتے صدوق گھرانہ. یہ جو صدوقی تھے یسوع کے دور میں، یہ اصل میں صدوقی تھے ہی نہیں. انہوں نے صدوقیوں کا نام بھی بدنام کر دیا. ایک بات اور کروں یہاں پر، ایک بات بتائیں. حزقیل کی کتاب میں یہوہ خدا کہتا ہے کہ صدوق کا گھرانہ کبھی گمراہ نہیں ہوا. انجیل کے اندر مسیح کہتا ہے صدوقی جو ہیں وہ گمراہ ہیں. تو کیا باپ کچھ کہتا ہے اور بیٹا کچھ کہتا ہے، یہ متضاد نہیں بیان بن جاتے؟ نہیں سر، وہ فرقے کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں، اصل میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بائبل میں جو یہ دو بیان ہے یہ متضاد نہیں ہے. بیسیکلی جب آپ سٹوری پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا، ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن کو یہوہ صادق اور امانت دار اور کبھی گمراہ نہ ہونے والا جو گھرانہ ہے، جن کی یہوہ تصدیق کر رہا ہے وہ اصل ہے. لیکن جن کو یسوع ڈانٹ رہا ہے وہ منولس کی نسل سے بنیامین کے قبیلے سے ہیں. جن کو یسوع گمراہ کہہ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے. تو بیٹا باپ کے بیان کے خلاف نہیں ہے. اصل میں بیٹا بالکل صحیح ہے اور باپ بھی بالکل صحیح ہے. ہاللیلویا جی. تو بائبل بڑی ایکچوئل ہے بھائی. آگے بڑھتا ہوں. اچھا جی، یہ ہیلو، میری جو باتیں ہیں آپ لوگوں نے دا بک آف ڈینیل کمپوزیشن اینڈ دا ریسپیکشن والیوم نمبر 2 پیج نمبر 327 آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے آپ کو بڑی باتیں ملیں گی، آپ یہاں سے پڑھ لیں. یہ ہوا ہماری باتیں نہیں کر رہا میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، بدعنوان منولس نے 172 قبل مسیح سے لے کر 161 قبل مسیح میں انتاکس کے جانشین کے ہاتھوں پھانسی تک 11 سال تک سردار کاہن کے عہدے پر قبضہ رکھا. کہ اس نے خود 11 سال سردار کہانت کا کام کیا بنیامین کے قبیلے سے. شرم کرو یار، تم لوگ باتیں کرتے ہو ہاں جی، ہم یہودیت کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں تاریخ آتی ہے. او 2 نمبر بندہ یار تہاڈی ہیکل چ کیلنڈر کیڑا استعمال کرے گا؟ شرم نہیں ہوندی تانوں؟ گلاں کرتے ہو. اچھا جی، تقسیم شدہ یہودی 164 قبل مسیح سے 73 عیسوی تک. یہ ذرا اب ہم نے دیکھ 164 قبل مسیح میں انتاکس پر یہودی مقابیوں کی فتح کے بعد یہودی رہنماؤں نے قمری کیلنڈر کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے سیلوسیڈ حکمرانوں کے ساتھ سمجھوتا کیا. یہ سمجھوتا ہیلنسٹ
اور روایتی یہودی مذہبی گروہوں کے درمیان تقسیم کا باعث بنا. روایتی یہودی جب میں کہوں تو اس کا مطلب ہے اصل ایماندار یہودی, اور جب میں ہیلنسٹ یہودی کہوں تو چمچے, ڈپلیکیٹ, بکنے والے, دین سے فراڈ کرنے والے, وہ یہودی جو یونانیوں کی چمچا گیری کرتے تھے, ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان دونوں کے درمیان بغاوت کب کیوں بنی؟ جب انہوں نے ایپیفینس کے ساتھ ہیلنسٹ یہودیوں نے سمجھوتا کیا اور ایک ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ کیا تھا؟ ہیلنسٹ یہودیوں نے یونانی ثقافت کو یہودی روایات کے ساتھ ملا دیا. نتیجے کے طور پر انہوں نے قمری کیلنڈر کو اپنایا, تورا کی پابندی کو آزاد کیا, اورل تورا یعنی زبانی روایات کو بلند کیا, اور خدا کے اس تقاضے کو منسوخ کر دیا کہ سردار کاہن ہارون کی اولاد میں سے ہو, جیسے کہ مینولس ہارون کی نسل سے نہیں تھا, اور اس کی پراپر انہوں نے نفی کی. اس کے برعکس ایماندار یہودی رہنما شمسی کیلنڈر کو برقرار رکھنے, تورا کی پیروی کرنے اور لاوی صدوق کے بیٹوں تک کہانت کو محدود رکھنے پر یقین رکھتے تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی سردار کاہن صرف صدوق کے گھرانے سے آئے گا, جیسے کہ تورات نے حکم دیا, جیسا کہ یہوہ نے مقرر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہارون کے دو بیٹے تھے, اتمر اور الیعزر. الیعزر کی نسل سے کون آیا؟ صدوق. اور یہوہ نے یہ حکم دیا تھا کہ سردار کاہن ہمیشہ الیعزر کی نسل سے آئے گا. الیعزر کی نسل سے صدوق آیا, اور صدوق کی جتنی بھی نسل تھی انہوں نے ہی آگے کہانت کرنی تھی. اور ہیکل میں سب سے پہلا کاہن جو قائم ہوا تھا جب ہیکل سلیمان نے بنائی تو وہ صدوق کاہن تھا. ٹھیک ہے جی, اور اس کی نسل ہی آگے سردار کاہن کی خدمت کرے گی, اور کوئی نہیں کرے گا. سو یہ معاملہ, اس حکم کی نفی کس نے کی؟ جناب ہیلنسٹ یہودیوں نے, ہیں جی, یعنی فریسیوں نے, یعنی وہ منالسی نسل نے, جس کو آپ آج کل کے یسوع کے دور کے صدوقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شرم پھر بھی ان کو نہیں آتی, چن 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 لائی ہوں. تمہارا جو چاند ہے یہ یونانی سلطنت کی پیدا شدہ ہے, یہ ہسٹری ہے, میرے پاس ثبوت ہے. بائبل میں نیا چاند لکھا ہے, وہ خدوش ہے, اس کا مطلب نیا منتھ ہے, نیا چاند نہیں ہے. شرم کرو کچھ. آگے بڑھتے ہیں جی. اس کے برعکس جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو یہودی ایماندار تھے انہوں نے تورا کو قائم رکھنے کی بات کی, اور ہارون کے خاندان یعنی صدوق کے خاندان سے کہانت کو قائم رکھنے کی بات کی. لیکن سیلوسیڈ حکومت کے تحت یہودا کے ساتھ اس جماعت کے وجود کے لیے کسی سیاسی حمایت کی کمی تھی. یعنی ان کا ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت نے یا کسی بھی سیاسی رہنما نے ان کی حمایت نہیں کی, اس لیے ان کا جو مدعا تھا وہ اتنا مانا نہیں گیا. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتا ہوں. نتیجے کے طور پر انہوں نے یروشلم کو چھوڑ دیا جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے. ایاز بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بے شرموں نے چند سال پہلے کہا کہ جو اسینی کاہن تھے, یعنی جو اسینی کمیونٹی تھی, وہ لونڈے باز تھے. ایسا ہی ہے, یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل. کچھ بے شرموں نے ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھو, لونڈے بازوں سے بھی بدتر یہ تمہارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈرامے کیے. تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھو, شرم کرو کچھ. تمہارے پاس ان کے لونڈے باز ہونے کی کیا تاریخی ثبوت ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. اپنے پاس سے باتیں گھڑ گھڑ کر بنانے والے شرم سے ڈوب کر نہیں مرتے, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. یہ تمہارے بزرگوں نے, تمہارے وڈیروں نے کیا یہ ہسٹری پڑی ہوئی ہے. اور ان کو جناب ان کو لونڈے باز کہا انہوں نے. ٹھیک ہے, ایماندار یہودیوں کو جو صدوق گھرانے سے تھے. آپ نے بائبل میں سے اس دن حوالے پڑھے ہیں صدوق گھرانے کے لیے, ابھی بھی وہ حوالہ یہاں لگا دے, ساری پبلک دیکھ لے ادھر. جوسف بھائی حزقیل کی کتاب 48واں باب کی آیت نمبر 11 لگا کر پڑھ دیں ذرا ان کے سامنے. صدوق گھرانہ کتنا مقدس ہے, ان کو انہوں نے لونڈے باز کہا ہے. 48 باب 11 آیت 11, ان کو انہوں نے لونڈے باز کہا ہے. شرم نہیں آتی ان کو, یہ باتیں کرتے ہیں بے شرم کہیں گے. بھائی کا دیانی کوئی فرق نہیں ہے جی. قادیانیاں دے وچ حزقیل 48 باب اس کی 8ویں آیت نا, یہ حزقیل آ گیا. میں یہاں سے نا بس یہاں اسکرین پہ تاکہ چلا دوں میں. اچھا جی,
मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। सुफियान साहब की बातों से मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो मिर्जा कादियानी वाला पंगा था ना, ये यहूदियों ने असल में मसीहियों को मतलब बदनाम करने के लिए और उनसे जो सिलसिला उसको खराब करने के लिए किया था। मुसलमानों का तो चलो हो गया ना जो होना था। ये तो अब समझ आ रही है सुफियान साहब की जो तहकीक है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जो है अयास भाई और जोसेफ भाई और जाफर भाई, आप देख लें कि उन्होंने यरूशलेम को क्यों छोड़ा सदूक घराने ने, और कुमरान गारों में क्यों चले गए। इन्हीं को असीनी बाद में कहा गया, असीनी कम्युनिटी कहा गया। इनका मुल्क छोड़ने का रीजन पीछे क्या था? सिर्फ ये कि उन्होंने कैलेंडर चेंज किया, तौरा को चेंज किया, यानी तौरा को उस तरह से फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने छोड़ दिया मुल्क। उन्होंने कहा हमारा आपके साथ रहना अब वारे नहीं है, ठीक है जी। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कहा ना जो है वो बनियामीन को दे दी, तो उन्होंने मुल्क छोड़ दिया, वो चले गए कुमरान गारों में। इन्होंने पता क्या कहा कि जी वो कुमरान गारा चेस तो टुर गए हैं क्योंकि लौंडेबाज उन्होंने शौक से लौंडेबाजी करेंगे, ऐसे कोई शादियां भी नहीं सुनता। ये बेशरम है, इतने बेशरम है, ये शर्म नहीं इनको आती। अच्छा जी, ये है जी हिजकील 48 बाब और उसकी 8वीं आयत ना, 8वीं और 9वीं पढ़नी है। और यहूदा की सरहद से 11वीं आयत पढ़े जी, 11वीं आयत पढ़े, 48 की पढ़ देते जी, 48 की 11वीं पढ़ देते हैं। अच्छा, ये ना इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ इस तरीके से समझ नहीं आती। ये उन काहिनों के लिए होगा जो सदूक के बेटों में से मुकद्दस किए गए हैं। किसमें से जी? ये उन काहिनों के लिए जो सदूक के बेटों में से मुकद्दस किए गए हैं, जिन्होंने मेरी अमानतदारी की और गुमराह ना हुए जब बनी इसराइल गुमराह हो गए। यानी कि अच्छा वो आगे आप खुद समझाएंगे, जैसे बनी लावी गुमराह हुए। आमीन आमीन। तमाम लावी गुमराह हुए, तमाम इसराइल गुमराह हुआ, लेकिन लावियों में से ये खानदान यहोवा का दावा कभी गुमराह नहीं हुआ, जिनको ये बेशरम लौंडेबाज कहते हैं, जिनकी यहोवा तस्दीक करता है। आप मुझे बताएं उनके बारे में कोई लफ्ज ऐसा बोलना चाहिए? मुझे तो कहर चढ़ता है कभी कभी। इनके लिए एक ही बात है, कादियानी है ये लोग, ये गधे हैं जी, गधे, सब तो वड्डी ये गधे हैं। अच्छा जी, थैंक यू सिस्टर शाजिया मंजूर। अच्छा, मैं सिर्फ सुफियान भाई 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं एक एक भाई का कमेंट यहाँ पे चला रहा हूँ, लेकिन माजरत मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो सब आप लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कमेंट आप लोगों के चलाता जाता हूँ। थैंक यू सलीम भाई, आसिफ भाई, थैंक यू जी। बहुत सारे लोग कमेंट जी खुदा सबको बरकत दे। सलीम बशीर साहब हैं जी, सलीम बशीर साहब खुदावन आपको बरकत दे। आसफ बशीर साहब हैं, खुदावन आपको भी बरकत दे। आसफ मंजूर साहब हैं, खुदावन आपको भी बरकत दे जी। और ये जो वधा बाबा साहब हैं, खुदावन इनको भी बरकत दे। शाजिया मंजूर हैं, खुदा इनको भी बरकत दे। और दीगर भी दोस्त हैं, टाइम क्योंकि कम है मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा। ये हवा खुदा सबको बरकत दे, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है जी। तो अच्छा जी, अपने कदमों की धूल झाड़ते हुए कुमरान के सहराई बियाबान में एक खानाकाही बरादरी की तश्कील की, ठीक है जी। एक बात और सुन लें, आपने बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज पढ़े होंगे कि अगर तुम्हारी कोई बात ना माने, तुम्हारा सलाम कबूल ना करे। मनादी करने के लिए जब यहोशुआ ने अपने शागिर्दों को भेजा, लिखा अगर तुम्हें कोई कबूल ना करे, तुम्हारी मनादी को कबूल ना करे, तो तुम उस घर में, उस शहर में क्या करना? अपने पांव झाड़ देना। ऐसा ही लिखा है जी जोसेफ भाई, बिल्कुल 100% ऐसी ही है, बिल्कुल 100%। आपको पता है ये रवायत किन की है? ये रवायत सदूक घराने की है। जब वो यरूशलेम से निकले थे ना कुमरान गारों की तरफ, तो पूरे खानदान ने अपने पांव झाड़े थे, झाड़ के गए थे, और वो धूल आज तक इनको जलील कर रही है। 1800 साल तक तो ये खामोशी रही। कुमरान गार जैसे ही निकले, जैसे ही डेड सी स्क्रोल दरियाफ्त हुआ सन 1946 में, तो जनाब उस धूल ने इनको धूल में मिला दिया। इनकी वो ये जलील हो रहे हैं कि आज इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। और आखिरकार पता है ये क्या कहते हैं? और ये डेड सी स्क्रोल बकवास है सारा, ऐसे कहते हैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, ठीक है जी, ऐसे कहते हैं ये। लिहाजा वो कुमरान गारों में चले गए। सदूक काहिनों ने खुद को हिजकीएल की हैकल की पेशन गोई में सदूक के बेटों के तौर पर देखा। हिजकीएल में सदूक के बेटों के लिए पेशन गोई, जरा पढ़ लें। कुमरान में सदूक काहिनों ने यरूशलेम में रहने वाले यूनानियों के वफादारों को मुर्तद समझा, जबकि वो खुद को हिजकीएल की पेशन गोई में सादक सदूक के बेटे मानते थे। हिजकीएल नबी 167 कबल मसीह के वाकयात से 400 साल पहले जिंदा थे। हिजकीएल जो थे
अपनी आखिरी वक्तों के लिए हैकल की पेशन गोइयों के अंदर हिजकिय्याह ने बरगिश्ता काहिनों बामुकाबला सदूक के बेटों के बारे में वाज़ेह तौर पर पेशन गोई की। हिजकिय्याह 44 बाब आयत नंबर 15, यहाँ लिखा है, लेकिन लावी काहिन यानी बनी सदूक जो मेरे मकदस की हिफाजत करते थे, जब बनी इसराइल मुझसे गुमराह हो गए, मेरी खिदमत के लिए मेरे नजदीक आएंगे और मेरे हजूर खड़े रहेंगे ताकि मेरे हजूर चर्बी और लहू गुजराने खुदा फरमाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बनी लावी पीछे कहीं बरगिश्ता हो गए थे, तो हिजकिय्याह ने वो वाकया यहाँ बताया और उनकी कहानत को आगे जाकर आखिरी दिनों में सदूक घराने की कहानत को बहाल किया जाएगा। इस आयत की आधी तशरीह तो ये लोग सही समझते हैं कि कहानत जो है जब 1000 साल बादशाही शुरू होगी, जब थर्ड टेंपल दोबारा बनेगा तो उसमें सदूक घराना ही काम करेगा। ये हिजकिय्याह में लिखा हुआ है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आयत का जो आधा हिस्सा है उसकी तशरीह जो है वो दुरुस्त नहीं की जाती। आयत का अंदाज यूं लगता है कि बनी इसराइल कहीं पीछे जो है वो गुमराह हो गए थे, तो बनी इसराइल की गुमराही और लावी की गुमराही को यहाँ बयान किया जाए। जी नहीं, याद रहे कि ये पूरी की पूरी आयत बतौर नबूवत है, आने वाले वाकयात के बारे में है और इस अंदाज में की जा रही है कि जैसे कुछ वाकया हो चुका है, जबकि इसमें से कोई वाकया नहीं अभी हुआ था। ये दरअसल कुमरान गारों में जाने से पहले इपीफीनस चहारन के दौर में जो लावी गुमराह हो गए थे और जो बनी इसराइल गुमराह हो गए थे, ये आयत वहां की पेशन गोई करती है। यहां से काहिनों के अंदर समझ लें कि एक जो है वो दरार आई। ठीक है जी, गुमराह काहिन और सादक काहिन। मेरी बात को समझे आप लोग? तो ये मसला यहां पर। अच्छा जी, अच्छा, बरगिश्ता काहिनों के बारे में हिजकिय्याह ने लिखा। 5 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, आप कंटिन्यू करें। हिजकिय्याह 44 बाब की आयत नंबर 10 से लेकर मैं आप लोगों के सामने आयत नंबर 13 तक पढ़ रहा हूं। और बनी लावी जो मुझसे दूर हो गए जब इसराइल गुमराह हुआ, क्योंकि वो अपने बुतों की कार्रवाई करके मुझसे गुमराह हो गए, वो भी अपनी बदकिरदारी की सजा पाएंगे, तो भी वो मेरे मकदस में खादम होंगे और मेरे घर के फाटकों पर निगाहबानी करेंगे और मेरे घर में खिदमत गुजारी करेंगे। वो लोगों के लिए सौखनी कुर्बानी और ज़बीहा ज़िबा करेंगे और उनके सामने उनकी खिदमत के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बुतों की खिदमत की और बनी इसराइल के लिए बदकिरदारी में ठोकर का बाइस हुए। इसलिए मैंने उन पर हाथ चलाया और वो अपनी बदकिरदारी की सजा पाएंगे, खुदा फरमाता है। और वो मेरे नजदीक ना आ सकेंगे कि मेरे हजूर कहानत करें, ना वो मेरी मुकद्दस चीजों के पास आएंगे यानी पाकरीन चीजों के पास, बल्कि वो अपनी रुसवाई उठाएंगे और अपने घिनौने कामों की जो उन्होंने किए हैं सजा पाएंगे। सो उन तमाम काहिनों को सजा मिलेगी जिन्होंने खुदा के तौरात को तोड़ा, खुदा के निज़ाम को तोड़ा, खुदा के निज़ाम को हटाया, खत्म किया। सो मेरा ख्याल है कि हम अगली दफा यहीं से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, 1.25 घंटा हो चुका है, तो अगली दफा हम यहीं से शुरू करेंगे। चलो ठीक है सुफियान साहब, मेरा भी एक थोड़ा सवाल है, अगर उसका कोई हल कर सके। जी जी सुफियान साहब, मुझे ना जब बनी इसराइल आते हैं ना कनान से इधर मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में, तो उसके बाद की तारीख जो मूसा अलैहिस्सलाम तक है, उसका मैं ढूंढता रहा हूँ काफी अरसे से, उसका मुझे नहीं समझ आई, कहीं मिली नहीं, मतलब थोड़ी बहुत मिली ऐसे ही जैसे वो आम बात कर दी जाती। अगर आप कोई ऐसी तारीखी किताब जो उर्दू में हो, इंग्लिश तो मैं वैसे नहीं पढ़ सकता, कि जिससे ये मतलब तारीख मालूम हो सके कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बनी इसराइल मिस्र में आए तो उसके बाद वो फिरौनियों के गुलाम कैसे बने और फिर वहाँ क्या कुछ हुआ, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ से निकाला। इस तरह इसके लिए मैं तारीखी किताब, हाँ जी, इसके लिए मैं आपको पैदाइश की किताब रेकमेंड करूंगा, आप वो पढ़ें। फिर उस पर जो है बुक ऑफ याशर भी है और बुक ऑफ योबली भी है, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको काफी मालूमात जो है वहां से मिलेंगे। उर्दू में किताब हो तो फिर ही मुझे फायदा होगा। बुक ऑफ योबली का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, उसके 35 चैप्टर हो चुके हैं, तो खुदा करे उसके 50 चैप्टर हैं, तो वो मैं बहुत जल्द कर दूंगा, क्योंकि वक्त की कमी होती है मेरे पास, तो वो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, तो वो जैसे तर्जुमा होगा मैं आपको सेंड करूँगा। बस मुझे शौक है कि मुझे उस तारीख का पता चले, क्योंकि उससे पहले की तारीख तो काफी हद तक मैंने पढ़ी और बाद की भी मालूम हो गई जी, कुछ काफी हद तक, लेकिन वो इस तरानिये की नहीं मिल सकती। जी जी, मैंने ना असल में मैंने कहा कि यहाँ तक ठीक है, हम यहाँ से फिर आगे अगली स्ट्रीम में करेंगे, क्योंकि 1.25 घंटा टाइम का। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन लोग भी ज्यादा 1 घंटा 18 मिनट हो चुके हैं। ओके जी, सुफियान भाई मैं बंद करूं? अयाज भाई या आपने कुछ आखिर में बात करनी हो तो जरूर बताइए।
लोग चले सर गए बात है हैं। कि ज़्यादा हो चुका है, सुफियान भाई की बात बिल्कुल ठीक है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। दूसरा ये है कि बस यही कहेंगे कि ज़बरदस्त स्ट्रीम रही आज की रही, और ज़बरदस्त जो है सीखने को काफ़ी कुछ मिला, कुछ नई चीज़ें जो है सुनने को मिली है काफ़ी। बहुत ही सुफियान साहब की जो तहकीक है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई यहूदी जवाब, मैंने एक कमेंट भी किया था उधर कि कोई यहूदी सुफियान साहब की जो तहकीक है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। आज का यहूदी ड्रामे करते हैं नवाज बखिए नवाज खुदा में बरकत। तमाम देखने बखिए सुनने दे वालों का दिए हैं आज बड़ा की शुक्र, यहूदी। हाँ जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जाफर हर साहब चीज ही डबल, हर चीज में ही मिलावट कर दी, हर चीज में ही मिलावट की। बहुत शुक्रिया जी तमाम देखने सुनने वालों का। मैं तमाम भाइयों का, दोस्तों का, बहनों का, बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ जो स्ट्रीम में आए थे, काफ़ी दोस्त चले गए हैं। तो हमारी तरफ से तमाम भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को शालोम अलैकुम, बारूक हशम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।